حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابو جان میں نے خواب میں ایک سمندر دیکھا جس کا دور تک کوئی کنارہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی وہ پانی نہیں، تیرے بابا کے وہ آنسو ہیں جو میں نے اپنی امت کے لیے بہائے ہیں۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کئی طرح کی تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہو، تو اپنے رب سے اس دعا کو مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تم بھی تو رب کی خیر کے محتاج ہو، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، تم کیوں نہیں مانگتے پھر رب سے؟ اے رب، میں ہر اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے، یہ انسان کے دل کی ہر مرض کی دوا ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی شے میں سکون نہیں رکھا، سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے۔ فصیل شب میں چراغ بن کر یہ زندگی ماہتاب رکھنا، جو چاند چننے کی آرزو ہو تو جستجو لاجواب رکھنا۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ قبر میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے ایک سجدہ کر لیں۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ انسان، یا رب مجھ کو جو چاہیے وہ نہیں ملتا، رب جو مل رہا ہے تیرے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے مگر میں خبر رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب کرنا جہاد کی ایک شکل ہے۔ اسلام کے دشمن اور منافقین اب سب سے بڑی چیز جس کی تلاش میں ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کو تباہ کرنے کے لیے مسلم خواتین کے حجاب کو ختم کیا جائے۔ جہنم میں ہر عذاب ہوگا سوائے موت کے۔ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت ہوگی، لیکن جہنم مقام عذاب ہے، مقام راحت نہیں۔ میرا رب خود پردے میں ہے اور اس نے اپنی مخلوق میں صرف عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ عورت ہونا اور باحجاب ہونا رب کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ حیرت کی بات ہے نا، نماز قضا کر کے ہم سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں
اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ دنیا میں جس چیز سے توجہ ہٹاؤ وہ مرجھا جاتی ہے، مگر قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ تم اس سے دوری اختیار کرو گے تو خود مرجھا جاؤ گے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کائنات کا رنگ تم سے ہے، تمہارا رنگ کائنات سے نہیں، کیونکہ تمہیں تو صرف ایک ہی رنگ اوڑھنا ہے، اللہ کا رنگ جو سب رنگوں سے بہتر ہے۔ استغفار نہ چھوڑیں، ورنہ دن رات میں کیے گئے جانے انجانے کے گناہوں کی نجات سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ ہم وہ غمگین مسلمان ہیں جن کے پاس ہر غم ہے سوائے غم آخرت کے۔ ہم وہ خوفزدہ مسلمان ہیں جنہیں ہر خوف ہے سوائے خوف خدا کے۔ کچھ بھی کر لیا جائے، جتنا مرضی حدود سے باہر نکل کر انجوائے کر لیا جائے، آخر کار ایک بار دل خاموشی سے کہہ ہی جاتا ہے کہ کیا فائدہ، گزر ہی گیا وقت، رہ تو وہ گیا ہے جو آگے بھیج دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ برے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اسے کہیں کیا تمہارا ماحول حضرت آسیہ کے ماحول سے زیادہ برا ہے جس کا شوہر فرعون تھا؟ کیا تمہارے عذر ان کی آزمائشوں سے زیادہ شدید ہیں؟ تم لازماً تنہا چھوڑی جاؤ گی اس سفر میں کس نے کہہ دیا کہ تمہیں سمجھا جائے گا، بلکہ تمہیں تو مکمل چھوڑا جائے گا۔ بس صبر کرنا اور یاد رکھنا، بے شک میں نزدیک ہوں۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں، اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے مت کریں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے جی بھر کے جی لیں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ امتحان ایک ہی بار ہے اور نتیجہ یعنی آخرت بھی ایک ہی ہے۔ ناکام ہو گئے تو دوبارہ امتحان کون لے گا؟ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے، جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہی کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے شاید۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکر سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، رحمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھنے پر ورنہ پھول ملنے پر۔ آہ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی مسرتیں، وقتی خوشیاں، رک جانے والی سانسیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت یہ سوچ کر بھی کریں کہ کل بروز محشر
آپ نے ان سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ ہزاروں الفاظ جانتی ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتی ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی پر اثر جملے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ حیا کے موتی ہمیں دنیا کے لیے اجنبی تو کر دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ہماری سلامتی اسی اجنبیت میں ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجیے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو صحیح، وہ رب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو صحیح۔ زندگی کا سفر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا، ان اللہ مع الصابرین سے ہوتا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف گامزن ہے۔ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے نور۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ میں اپنے اندر اتنی بڑی اور گہری دنیا رکھتی ہوں کہ اگر اس دنیا سے سارے لوگ ختم ہو جائیں پھر بھی مجھے اور میری دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی میں صبر کے پہلے درجے پر ہوں، اس لیے زبان پر شکوہ آ جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ صبر کے اس درجے پر پہنچ جاؤں جہاں اللہ پاک نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اے میرے اللہ، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کے مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، ایک پل میں مومن تو دوسرے پل منافق، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکارے تو پکار سن لیتا ہے۔ کون کر سکتا ہے ایسی محبت میرے رب کے سوا؟ کیا آپ جانتے ہیں پیچھے رہ جانا کیا ہوتا ہے؟ جب مغرب سے مشرق تک کے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہوں لیکن آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں کچھ بھی نہ ہوں۔ ایک تیری نظر میں جو مسترد ٹھہرے پھر کسی کی نظر میں کمال ٹھہرے تو کیا ٹھہرے؟ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی؟ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ نماز اللہ سے رابطہ ہے اور اللہ کرے ہمارا اس سے یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو نہ کر ناراض۔ تم دیکھ کے ڈر جاتے ہو ڈراؤنی فلمیں، کبھی قرآن میں قیامت کا سما تو پڑھو۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔
بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے بھی میرا دل دکھایا ہے تو ان کی یاد میرے دل اور دماغ سے مٹا دے، مگر میں ان کا معاملہ تیرے سپرد چھوڑتی ہوں، پھر تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ سنو، کیا تم سوچتے ہو جو چاہو گے فوراً مل جائے گا؟ دیکھو قرآن پاک کیا کہتا ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ کافی دیر بیٹھی، آنکھوں میں آنسو لیے اس آیت پر انگلی رکھے اسے محسوس کر رہی تھی، جیسے رب اس سے بات کر رہا ہو، اسے سمجھا رہا ہو، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا اللہ، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کون میرے حق میں بہتر ہے یا برا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا رب قادر ہے برے کو بہتر میں بدلنے پہ۔ مجھ جیسی ناچیز کو بھی عشق خدا کی سوچی۔ اے میرے اللہ، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جن پر تو راضی ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، میرا رب گواہ ہے میری نیتوں کا۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عہدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا۔ الف اللہ ہے جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم لوگ ہیں جو یہ فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی، بس زندگی کی تلخیوں سے غمگین نہ ہو، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ مفہوم: کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور دل میں بے سکونی ہے۔ جواب آیا، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔